اور آج کل وہ لڑکیاں ایسے عالموں سے شادیاں کیسے کریں؟ جب ان لڑکیوں سے علماء سے شادیوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے ان کے دل میں بیٹھتا ہے 8-10 ہزار کمانے والا ہمیں کیا کھلائے گا، ہمارے میک اپ کا سامان کہاں سے لائے گا۔ اس وجہ سے ہم ایسے لوگوں سے شادی نہیں کریں گے، ہمیں تو ایسے لوگ چاہیے جو پیسے والے ہوں۔ ہماری یہاں کی لڑکیوں کو دیکھیے، آج مرتد کی شکار ہو رہی نا، آج ادھر سے ادھر جو جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مسلمان کے اندر ہے کیا؟ غور کرو میرے بھائیوں، آج ہماری مسلمان بہنیں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ اب بولیے گا مولوی صاحب ہم کہہ رہے بھاگی گی کیوں نہیں؟ تم نے ان لڑکیوں کے لیے دیا کیا جن نوجوان کو تم دیتے، اس نوجوان کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آج میٹرک اور انٹر کرنے کے بعد ہمارا یہ نوجوان نسل، ہماری یہ قوم ہماری یہ قوم نوجوان قوم میرے بھائیوں عشق میں مبتلا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، 10 گرل فرینڈ رکھ کر کے اسی میں مستم لگا ہوا ہے، لگتا سب سے بڑی عبادت کر رہا ہے۔ اسی چکر میں نوجوان اسی میں ڈوبی ہوئی یہ قوم میرے بھائیوں، ذرا تصور کیجئے اور سوچئے حالات کتنے برے ہو چکے ہیں۔ اور جب ایسی لڑکیوں سے شادی کرتا ہے کتنا چاہیے؟ 5 لاکھ۔ کتنا چاہیے؟ یہ گاڑی۔ کیا چاہیے؟ یہ ایسے مرد بنو کہ لڑکی کو دو، لڑکی سے لو مت۔ دو لڑکی کو دو، لڑکی سے لینے کا نہیں ہے، لڑکی کو دینے کا ہے۔ اور آج میں تمہیں بتاؤں سب سے بڑی دولت پوری دنیا کے اندر اگر کوئی دولت ہے تو وہ نیک عورت کی دولت، سب سے بڑی دولت نیک عورت ہے۔ اگر یہ دولت تمہیں مل جائے تو دنیا کے اندر سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے۔ اب ایسی نیک عورت بھی لاؤ اور دولت بھی مانگو۔ فقیر میرے بھائیو ایسی لڑکیاں کیوں کر تم سے شادی کریں؟ آج بھاگیں گے نہیں۔ آج شادی کرنے میں ایک غریب لڑکی کو 5-5 لاکھ روپے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس کا باپ مان لو وہ مولوی ہے، مان لو وہ مسجدوں کا امام ہے، مان لو وہ مسجدوں کا امام ہے، 5-6 ہزار تم اس کو تنخواہ دیتے ہو۔ سوچنا، دل میں ہاتھ رکھ کر کے بتانا، 5-8 ہزار تم خرچہ دیتے ہو روزانہ، اگر اس کو روزانہ 200 روپیہ گھر میں خرچ ہوتا ہو تو جو تم دیتے ہو وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی سیونگ نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں بچتا ہے۔ جوان بیٹی ہے، بڑی ہوتی جا رہی ہے، ایسے عالموں سے پوچھو ان کے دل کے اندر کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور ایسے عالم رات کی تاریکی میں جب کروٹیں بدلتا ہوگا، ایسی عالم جو رات کی تاریکی میں کروٹیں بدلتا ہوگا تو کیا سوچتا ہوگا؟ اے اللہ، کیا عالم بننا ظلم ہے؟ کیا عالم بننا بہت بڑا پاپ ہے؟ عالم بنا تیری دین کی خدمت کر رہا ہوں، 6-7 ہزار روپے مل رہا ہے، اب میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے کروں؟ اب وہ چندے میں نکلا، بھیک مانگنے کے لیے نکلا، کبھی اس کے پاس گیا تو کبھی اس کے پاس گیا، کبھی یہاں گیا تو کبھی وہاں گیا، کبھی سمیر کے پاس گیا تو کبھی اس امیر کے پاس گیا، اور امیروں نے کبھی یہاں سے بھگایا کبھی وہاں سے بھگایا۔ یہ باپ اپنی بیٹی کے شادی میں اتنی جگہوں کی چکر مارا، اتنی جگہوں میں دوڑا، اب لڑکی دیکھ رہی ہے کہ میرا باپ میرے لیے بھیک مانگ رہا ہے، میرا باپ میرے لیے لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، وہ سوچ رہی ہے میں اپنے باپ کے لیے بہت بڑی بوجھ ہوں۔ اب ایسی لڑکیاں، غریب گھرانے کی لڑکیاں مجبور ہے، لاچار ہے غیروں کے ساتھ بھاگنے کے لیے۔ او لوگوں، تم نے اپنی بہنوں کو غیروں کے ساتھ بھاگنے میں بڑی مدد کی ہے۔ اگر تم آج بھی جہیز کا کاروبار ختم کر دو، بائیکاٹ کرو اپنے یہاں سے جہیز کو، تو بہت ساری بہنوں کی گھریں آباد ہو سکتی ہے، بہت بہنوں کا گھر جو جلنے والا ہے وہ بس جائے گا، لیکن شرط یہ کہ حرام خوری بھی کرو۔ ہو سکتا ہے تقریریں بہت سنتے ہیں، لیکن میرے بھائیو ذرا سوچئے، آج ہمارا امام مولی صاحب کامیری کر رہا ہے، 5-6 ہزار میں کیا کام کرے گا؟ ہاں، وہ تو 5-6 ہزار لوگوں میں ادھر ادھر خرچہ ہو جاتا ہے۔ بتائیے 5-6-7-8 ہزار دینے میں امام کو کیا دیتا ہے اپنے یہاں؟ آج اللہ پر کیا اللہ کو جواب دے گا؟ عذاب علیم سے کیسے بچے گا میرے بھائیو؟ ذرا سوچئے آپ،
غور کیجئے، تصور کیجئے اب حالات کتنے برے ہو چکے ہیں، آج حالات کتنے برے ہو چکے ہیں۔ تؤمنون باللہ، تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ اور ویسے ایمان لاؤ جس طریقے سے صحابہ نے ایمان لایا اور جس طریقے سے صحابیات نے ایمان لائی۔ ہاں ویسے ایمان لانے کی ضرورت ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے کوئی غلط کام نہ کرو۔ مرثد ابن ابی مرثد کا وہ واقعہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا۔ مرثد نے جب کلمہ پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، جب مرثد نے یہ کلمہ پڑھ لیا اور نبی کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ اور اپنا آئیڈیل جب مان لیا محمد الرسول اللہ کو، تو نبی اکرم کی باتوں کے اوپر باقاعدہ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر لی۔ اے نبی آج کے بعد ہم زنا نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم شراب نہیں پیئیں گے، آج کے بعد ہم جوا نہیں کھیلیں گے، آج کے بعد ہم غلط کام نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم حرام خوری نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر رہے ہیں کہ آج کے بعد ہم زنا نہیں کریں گے۔ اور پہلے کے لوگ جو زبان دیا کرتے تھے کہا اس کے اوپر جم جایا کرتے تھے۔ آج ہم بھی اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں، لیکن کہاں، آج ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، آج ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی اللہ رزق کا مالک ہے۔ لیکن میرے بھائیوں آج ہم روزی روٹی میں ادھر سے ادھر پھسل رہے ہیں، آج رزق حرام اپنا رہے ہیں، رزق حلال کو چھوڑ کر کے رزق حرام اپنا رہے ہیں۔ اور جب ہم نے اپنی زبان سے اقرار کیا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، جب ہم نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اللہ کے رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، محمدن عبدہ ورسولہ، ہم اللہ کا رسول اور اس کا بندہ مانتے ہیں، ہم آپ کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، اور آپ نے جو شریعت لائی ہوئی ہے اس کے اوپر باقاعدہ ہم پورے طور پر جم جاتے ہیں۔ اور آج بھی ہم اقرار ہم نے کیا ہے، لیکن آج ہمارے سماج کے اندر یہ زناکاری کہاں سے آئی، آج ہمارے سماج کے اندر یہ شراب نوشی کہاں سے آئی، یہ جوئے کا اڈے مسلمانوں کے یہاں کہاں سے کھل گئے، آج مسلمان جوئے کے اندر ڈوبا ہوا ہے، آج مسلمان شراب کے اڈوں میں آپ کو ملے گا، آج مسلمان زناکاریوں کے اڈوں میں آپ کو ملے گا۔ میرے بھائیوں ایمان کہاں گیا جب تم نے نبی کو نبی مان لیا ہے، اور نبی اکرم نے کہا ہے کہ کوئی آدمی کسی لڑکی کو اگر ٹچ کرتا ہے، کسی غیر محرم کو ٹچ کرنا حرام ہے، کسی غیر محرم کو بغیر نکاح کے ٹچ کرنا حرام ہے۔ آج وہ سارا کام ہو رہا ہے میرے بھائیوں۔ سوچئے مرثد ابن ابی مرثد کا ایمان کا جائزہ لیجئے۔ حضرت مرثد نے کلمہ پڑھ لیا کہ میں زنا نہیں کروں گا۔ حضرت مرثد بہت دنوں کے بعد جب مکہ آئے، اور مکہ آنے کے بعد جب اس کی گرل فرینڈ کو خبر ہوئی کہ اینا تیرا گرل فرینڈ، تیرا بوائے فرینڈ آج مکہ آیا ہوا ہے، اور وہ لڑکی نکلتی ہے، اناق لڑکی نکلتی ہے اور مرثد کی تلاش میں نکلتی ہے، کبھی اس گلی میں ڈھونڈتی ہے، کبھی اس گلی میں ڈھونڈتی ہے، کبھی یہاں جاتی ہے، کبھی وہاں جاتی ہے، چلو میں اپنے بوائے فرینڈ سے ملاقات کر لوں، کبھی ادھر بھاگی کبھی ادھر بھاگی۔ رات کی تاریکی میں چلتے چلتے اس اناق لڑکی کو مرثد آدمی مل گیا، اس کا بوائے فرینڈ ملا۔ بوائے فرینڈ کے پاس جا کر کے بوائے فرینڈ کو پکڑنا چاہیے اور ہاتھ پکڑ لیا، آئی میرے بوائے فرینڈ تم کہاں تھے، تیرے بغیر میری راتیں نہیں گزر رہی ہے۔ حضرت مرثد نے ہاتھ چھڑایا اور کہا اے اناق اب تم میرے ہاتھ کو مت ہاتھ لگاؤ، اب تم میرے ہاتھ کو ٹچ مت کرو، اب تم مجھے چھونے کی کوشش مت کرو، کیونکہ اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس وجہ سے اے اناق محمد رسول اللہ سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں زنا نہیں کروں گا۔ اے لڑکی تیرا چھونا بھی گناہ ہے اور تیرا چھونا بھی زنا ہے، اس وجہ سے اے لڑکی میں تیرے ہاتھ کو ٹچ نہیں کر سکتا۔
अनाक कहती है ये मोहम्मद की बातें छोड़ो, ये अल्लाह की बातें छोड़ो, मोहम्मद की बातें छोड़ो, चलो हम दोनों इश्क करते, इश्क में डूबते, रात की तारीकी में एंजॉय करते। चल मेरे बॉयफ्रेंड चल, रात की तारीकी में कुछ देखने वाला नहीं है। मरसद का जवाब सुनो। मरसद ने कहा था ऐ अनाक, तुम कह रही हो कोई देखने वाला नहीं है, अब मेरा ईमान अल्लाह के ऊपर इतना ज़्यादा है कि मेरे नबी ने कहा है कि अर्श के अंदर मोहम्मद, अर्श के अंदर अल्लाह ताला है, और फर्श के अंदर जितनी सारी चीज़ें उन तमाम चीज़ों से बाखबर है अल्लाह। इस वजह से ऐ अनाक, मुझे अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा है और ईमान है कि अल्लाह ताला अर्श के अंदर होते हुए हमारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा है। इस वजह से ऐ अनाक, लड़की मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता, मैं तेरे साथ कोई गलत काम नहीं कर सकता। लड़की आई गलत काम करवाने के लिए, लेकिन मरसद जैसा आदमी ने उसे टच नहीं किया, उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि उसका ईमान था कि अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला का